انہوں نے اس کو دیکھا پرکھا تو وہ کچھ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا اور انہوں نے دو فیصلے کیے. ایک فیصلہ انہوں نے کیا کہ فی الفور دفتر خارجہ ڈیمارش کرے اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. اور دوسرا فیصلہ کہ فی الفور جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس کا اجلاس طلب کیا جائے اور یہ سارا مراسلہ ان کے سامنے رکھا جائے اور پارلیمنٹری پروب کیا جائے اور حقائق کی تہ تک پہنچا جائے. تو پھر نیشنل سیکورٹی کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے ڈیمارش کیا, وہ آپ کے سامنے ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے پارلیمنٹری کمیٹی کا وہ طلب کیا گیا, دعوت نامے جاری کیے گئے. اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن کو اتنی تشویش تھی, اگر انہیں شبہ تھا اس سارے مراسلے پر, تو ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہاں آتے, پرکھتے, سوالات جو اٹھا رہے ہیں میڈیا کے سامنے وہ وہاں لے کر جاتے. وہ ایک مناسب فورم ہے, ایک پارلیمانی فورم ہے, اور آپ پارلیمان کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں تو اس پارلیمانی فورم پر اپنا نقطے اٹھاتے اور جواب طلب کرتے اور ان کو مطمئن کیا جاتا یا کرنے کی کوشش کی جاتی. اب ہماری نظر میں کہ یہ جو پروسیجر ہے وہ ابھی مکمل ہونا تھا اور ڈپٹی اسپیکر نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ٹھہریے, ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے, اس صورتحال کو ایگزامن کیجئے, اس کو ایگزامن کیجئے, اور ان کی نظر میں یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس کے پروب کے بعد وہ آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن ایک نئی صورتحال نے جنم لیا, انپریسیڈنٹڈ ایک چیز سامنے آئی, تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس موشن کو ڈس الاؤ کر دیا. اب جب وہ ڈس الاؤ ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جو فیکٹس ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے آ چکے ہیں وہ they tantamount to an effort for regime change. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اس پر نوٹس لینا چاہیے. چنانچہ اب ایک راستہ کیا ہے, ایک موقف ہے, ایک اس کے برعکس موقف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا ایک جوڈیشل پروب ہو جائے. عدلیہ خود مختار ہے, آزاد ہے, وہ ایک جوڈیشل کمیشن بھی قائم کر سکتی ہے, پروب کر سکتی ہے, اور اگر وہ پروب کرنے کا فیصلہ بااختیار وہ ہیں, ہم دوسرے کو گزارش کر سکتے ہیں, اگر وہ جوڈیشل پروب کا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میرے چند سوالات ہیں اور وہ میں آج آپ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ 7 ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, isn't it a fact that the document is a formal communication by a representative of the state of Pakistan in a foreign country containing details of a formal meeting? اس کو جانیے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ہوا سے باتیں کر رہے ہیں, کسی نے تو کہا کہ جی یہ تو دفتر خارجہ میں کنکاکٹ کیا گیا ہے, تو اس کو پروب ہوگا نا, یہ صحیح ہے, یہ من گھڑت ہے, یہ کیا ہے, کون کرے گا؟ ایک میرا ویو ہے, ایک آپ کا ویو ہے, تو اس کو پروب کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز, isn't it a fact that in the meeting vote of no confidence was specifically mentioned and it links with removal of Imran Khan's government as a condition of forgiving Pakistan? کیا اس مراسلے میں ہے, نہیں ہے, ہے نہیں ہے, اس کا پروب کون کرے گا؟ اصلیت قوم کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے.
Doesn't it also threaten that in case Imran Khan's government survives, अगर ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन इमरान खान की गवर्नमेंट सर्वाइव कर जाती है तो इट वुड रिजल्ट इन आइसोलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. आइसोलेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस. क्या ये धमकी है या नहीं है? हमारी नज़र में न सिर्फ ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये एक वाज़ेह धमकी है. एक सॉवरेन स्टेट को एक वाज़ेह धमकी है. अब कौन उसको जांचेगा, कौन कहेगा है या नहीं है? विच इज़ द राइट फोरम? मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन इसको प्रूव कर सकता है, इसके हकायक जान सकता है. फिर नंबर 3, didn't the National Security Committee declare it as an interference in Pakistan's internal affairs and decided that demarche be given as earlier recommended by the ambassador? अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो एम्बेसडर का मरासला है, जिसमें वो कहता है कि दो गुफ्तगू हुई है, वो इतनी संगीन है, इतनी हसास है कि उनकी नज़र में एक डिमार्श बनता है. ये उनकी सिफारिश है. हमारे सफ़ीर की वाशिंगटन में जो तैनात थे डॉक्टर असद नजीर खान, उनकी ये सिफारिश है. अब सवाल ये है, दफ्तर खारजा उसको एग्जामिन करता है, मेरी नज़र में वो चीज़ आती है, तो हमारा क्या मौक़िफ़ है? हम फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड एज दी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब तो मैं नहीं हूँ, जब था तो मैं भी इस राय पर आया कि बिल्कुल ये डिमार्श बनता है और डिमार्श होना चाहिए. और फिर हमारे मौक़िफ़ को तायद कर दिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने.